ونعوذ بالله من شرور أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من هؤلاء الفائزين۔ ہمارے قابل احترام سامعین، ناظرین اور نمازیان جمعہ اور جامع مسجد، جتنی بھی دنیا میں تقریریں ہوں یا جمعہ کے خطبے ہوں، اگر وہ نبوی منہج یعنی میتھڈ آف دا پروفٹ اس کے مطابق ہوں تو ان قرآن کریم کی 4 صورتوں میں ان چند آیتوں سے باہر نہیں جاتی۔ کسی بھی اسلامک ٹاپک کو آپ لے گئے وہ گھوم پھر کر انہی 4 صورتوں کی آیات میں آتی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر تقریر، ہر خطبے، ہر بیان کا منبع قرار دیا ہے۔ اور اسے جیسے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح یاد کرایا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے جس طرح والدین ماں باپ بچوں کو الحمدللہ سورہ فاتحہ سکھاتے ہیں، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائے حاجت، اسی کا نام بعد میں خطبہ مسنونہ، خطبۃ الحاجہ پڑھا جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اس میں سورہ آل عمران کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، سورہ نساء یا ایھا الناس اتقوا ربکم آخر تک، سورہ احزاب 2 70 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا 70 اور 71 سورہ الاحزاب۔ یہ وہ آیات ہیں امام المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں رکھی ہوئی جو ہر خطاب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور اس وقت سے لے کر اب تک اور تا قیام دنیا کی ہر جامع مسجد میں جہاں خطبہ نبوی کو بیس بنا کر خطاب کیا جاتا ہے، خطبہ دیا جاتا ہے، اس دعائے حاجت یا اس خطبے کو پڑھ کر پھر آگے کسی ٹاپک پر گفتگو کی جاتی۔ آج کا جو حقیقتاً موضوع ہے اس کا بھی مطلب جس موضوع کو لے کر نصیحت کی گئی ہے یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کس پر؟ تقوی اور پرہیزگاری پر۔ اصل انہی جو یہ آیات ہیں، 5 آیتیں ہیں، انہی آیتوں سے اصل یہ خطبہ بھی یا یہ آج کا خطاب، یہ آج کی جو جمعہ کے خطبے کی آپ کے سمجھیں تقریر یا بیان جو تھا اس کی اساس پر دیا گیا ہے۔ بارہ میں نے کئی ایک ڈیفینیشن تقوی کی بتائی تھی، ان میں سے کیا جی ایک تفصیلی جو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ ایک تو یہ ہے تقوی کی کہ اللہ کے خوف سے آپ ہر اس چیز سے بچیں جو آپ کے ایمان کے لیے نقصان دہ ہو، ہر وہ کام کریں جو آپ کے ایمان کے لیے انرجی ہو، ریچارج جو ایمان کو کرے، یہ عام سے لفظ میں تقوی ہے۔ تقوی کی ایک طویل تعریف حضرت علی بن ابی طالب کی طرف منسوب کی جاتی ہے، بہت جامع ہے، چونکہ آج کے خطبے سے اس کا تعلق ہے اس لیے وہ میں دہراتا ہوں آپ کے سامنے۔ اور ان 4 آیات میں تقوی کو فرض کیا گیا ہے جو خطبہ جمعہ کا حصہ ہے۔ طمع، اسی کو بعض زبانوں میں لالچ بھی کہا جاتا ہے، طمع خوری، طمع، لالچ، حرص عربی کا لفظ ہے، طمع دنیا کی بہت سی زبانوں میں بولا جاتا ہے اور لالچ ہندی وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے، کہ طمع اور لالچ کی تباہکاریاں اور اس سے بچا کیسے جائے، اس کی دنیاوی اخروی کیا نقصان ہے۔ اب آتے ہیں تقوی کی جو ڈیفینیشن ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کی طرف۔ اس میں امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا جی التقوی هو الخوف من الجلیل، آدمی کہیں بھی ڈر سکتا ہے کسی بھی چیز سے، اپنے سے کمزور سے بھی بسا اوقات، لیکن اللہ کا جو خوف ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اور بڑائی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم مد نظر ہوتی ہے، اللہ کی ربوبیت اور الوہیت۔ هو الخوف من الجلیل والایمان بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل، یہ ہے اس میں آج کے خطبے کے جمعہ کا حصہ، اور والاستعداد لیوم الرحیل۔ تو یہ بہت جامع تعریف ہے تقوی کی۔ نمبر 1 اللہ کی عظمت کا خوف، یہ عظمت اس طرح کی ہو کہ خیر کی طرف جہاں قدم رک رہے ہوں تو وہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کو یاد کر کے آدمی سستی کو چھوڑ کر خیر کی طرف قدم بڑھائے، جہاں برائی کی طرف بڑھ رہے ہوں تو وہاں اللہ تعالیٰ کی پکڑ و عذاب اور جہنم کی ہولناکیوں کو، قبر کی تاریکی اور محشر کی
حشر کی حشر سمانی کو یاد کر کے قدم آدمی کے برائی کی طرف بڑھتے ہوئے رک جائیں۔ پھر تیسری چیز جی قرآن کریم کی عظمت، وہ قرآن کریم پر ایمان کب ہوگا؟ جب قرآن کریم کو آدمی سمجھ کر پڑھے گا۔ اور پانچویں چیز القناعۃ بالقلیل۔ قلیل کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی بس 2 ٹائم کی روٹی جمع کرے، اس کے علاوہ پھر کوئی کام نہیں کرے، ایسا نہیں، یعنی حلال پر اکتفا کرے۔ حلال کے ذریعے جتنا بھی آپ کو ملے، زیادہ ملے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل، نہیں ملتا ہے کم بھی ملے تو حرام کی طرف آپ نہ لپکیں حرص، طمع، لالچ کی شہ میں آ کر، بلکہ اسی حلال پر جو کم ہو اکتفا کریں، قناعت کریں۔ اور آخر پانچویں چیز والاستعداد لیوم الرحیل، ہمیشہ دنیا سے جانے کے لیے آدمی تیار رہے، کل نہیں، بعد میں نہیں، جو کرنا ہے، جو آپ کے پاس وقت ہے، ملا ہے، ابھی کریں۔ تو اس طرح پوری زندگی ایک متقی، پرہیزگار، صالح انسان کی گزرتی ہے، جس میں دنیا کی بھی سعادت، دنیا کی نعمتوں سے بھی آدمی مستفید ہوتا ہے اور آخرت کی نعمتوں سے بھی۔ تو اب اس میں جو آج کا خطبہ جو آپ نے سنا القناعۃ بالقلیل ہے، یا یہ ہے کہ طمع، لالچ اور حرص سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ اللہ نے کسی کو بہت زیادہ دیا تو اپنی رحمت سے دیا، اور کسی کو اگر کچھ کم دیا تو اپنی حکمت سے کم دیا۔ کتنے بہت قناعت کے ساتھ حلال روٹی روزی پر، کم آمدنی پر گزر بسر کرنے والے، جن کی دنیا بھی بہت اطمینان بخش، خوشحال، اور آخرت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل رحمت کی امید ہے کہ بہتر ہوگی۔ کتنے ہی دولت مند سب کچھ ہونے کے باوجود دنیا میں بدبختی میں، بے اطمینانی، الجھنوں، ڈپریشن، طرح طرح کے امراض اور نفسیاتی پریشانیوں کا شکار، اور آخرت کا جو حال ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ دنیا میں کس حال میں جائیں گے، ورنہ اس میں کم از کم کچھ بھی نہ ہو تو آخرت میں حساب سے تو گزرنا پڑے گا۔ تو لہذا اللہ کے بندو، امام صاحب نے خطاب یہی کیا کہ قناعت کے ساتھ حلال پر اکتفا کریں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس زیادہ دنیاوی ٹھاٹ باٹ کے وسائل نہیں، لیکن وہ قنوع ہیں، قناعت پسند ہیں۔ قناعت پسند کا مطلب یہ نہیں کہ سویا رہے، صبح کو بھی سویا رہے، سست ہو، کاہل ہو، غفلت، تساہلی کا شکار نہیں۔ ایسے بندوں کو نہ اسلام پسند کرتا ہے، نہ قرن اول کے مسلمانوں نے پسند کیا۔ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سست، اس لیے حتیٰ کہ بعد عبادت گزاروں کو حضرت عمر نے سست دیکھا، کہا کہ یہ کیوں اس طرح مریل انداز سے چل رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاؤلائی نساکنا، یہ ہمارے کون لوگ ہیں؟ یعنی عبادت گزار لوگ ہیں۔ تو پھر حضرت عمر نے کوڑا ان کو مارا، کہ اسلام اس طرح کی سستی کو پسند نہیں کرتا، چست اور نشیز ہو کر رہے ہیں۔ قناعت کا بارے میں مطلب یہ بتا چکا ہوں کہ یہ نہیں کہ آدمی مطلب سست کاہل بن کر رہے، غفلت اور تساہلی کا شکار رہے، چاق و چوبند، با ہمت، ہر کام نظم و ضبط کے ساتھ کرے، اپنے جیسے صحیح حدیث میں ہے، اپنی جوانی، اپنی صحت، اپنی عمر، اپنی مال، اپنے ہر جو اللہ تعالیٰ کی نعمت دی ہوئی ہے اس کو صحیح استعمال کرے، وہ اپنے آپ کو کوتاہی، سستی، غفلت، تساہلی ان سے بچا کر کے رکھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ دنیا میں جنت کو اللہ تعالیٰ نے مشکلات سے گھیر رکھا ہے اور جہنم کو لذتوں سے، تو ظاہر بات ہے حرام مال ہی میں جب آدمی حرام راہ اختیار کرے گا تو وہ انسان کو جنت کی طرف حرام لذتیں لے کر جاتی ہیں، ان میں سے ایک مال کی لالچ ہے۔ اسی لیے خطبے میں آپ نے سنا کہ کتنے حریص اور طمع خور اس طرح کے لوگ ہیں، اگر ساری دنیا کا سونا چاندی، ساری دنیا کی مال و دولت ان کے پاس آئے، پھر بھی اپنے اوپر انہیں خرچ کرنا نصیب نہیں ہوگا، مزید کی لالچ میں ہوں گے، جب بھی انہیں قناعت نصیب نہیں ہوگی۔ بنی بنا یا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں وہ سارے اصول بتائے ہیں جو آج کے اس خطبہ جمعہ کے لب لباب ہیں۔ جی یہ حدیث عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، جو 4 بڑے اہل علم صحابہ میں سے ایک ہیں، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر بن خطاب، عبداللہ ابن عمرو بن عاص اور عبداللہ ابن عباس۔ تو عبداللہ ابن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لقد افلح، جب یہ لقد کا لفظ آتا ہے تو اس میں کیا ہوتی ہے؟ قسم مضمر، واللہ، اللہ کی قسم، لقد افلح، یقیناً وہ آدمی کامیاب و کامران ہو گیا۔ کون؟ من اسلم، جس نے سب پر مقدم اپنے اسلام و ایمان کو کیا، یعنی عملی طور پر اسلام کے
ایمان کے 6 ارکان کے بعد عملی طور پر اسلام کے 5 ارکان کو اپنایا۔ سب سے بڑی کامیابی اور فلاح یہی ہے، لقد افلح، اور وَرُزِقَ کفافًا، اسے اللہ تعالیٰ نے ضرورت بھر کا حلال رزق دے دیا۔ وَأَقْنَاهُ اللَّهُ بِمَا رَزَقَ، اور اللہ رب العالمین نے جو اسے عطا کیا اس پر اسے قناعت، صبر بھی عطا کیا۔ طمع اور لالچ کا صرف دوسروں کو نقصان نہیں ہوتا، بلکہ حرص اور طمع اور لالچ کا سب سے پہلے اپنے آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے آدمی اس فکر میں رہتا ہے کہ اپنے مال کو بنائے کس طرح، لیکن اپنی ذات پر بھی خرچ کرنا اسے نصیب نہیں ہوتا۔ دوسروں کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس مال سے دیگر جن لوگوں کا حق ہے، اللہ نے اس مالدار کے بعد یہ جو امانت رکھی ہے فقراء اور مساکین کی، لہذا لالچ کی وجہ سے صدقہ و زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو اللہ کا حق نہیں ادا ہوتا ہے، جس سے اپنے آپ کو اجر سے محروم رکھتا ہے، اپنے مال کو برکت سے محروم کر کے آفات کا شکار کرتا ہے، اور دوسرے حقداروں کا حق بھی دے نہیں سکتا۔ تو لہذا اطمینان بخش زندگی دنیا میں وہی گزارتا ہے جو قناعت اور حلال خوری کو اپنائے، اسی کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت بنائے۔ اور اسی میں یہاں پر مزید اگر ہم اور آپ ان چیزوں خطبے کو مزید مختلف حصے اس کے دیکھیں تو درمیان میں یہ بھی آپ کو بتایا گیا کہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو یہاں کنہوں نے، اس مملکت کے ولی عہد نے، یعنی ہم وطن لوگوں اور اسی طرح مقیم اور دیگر جو زائرین ہیں ان کی سہولت اور تاثیر کے لیے یہ واضح تعلیمات صادر کی ہیں کہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس کے ریٹ وغیرہ جو ہیں وہ کنٹرول میں رکھے جائیں، قابو میں رکھے جائیں، جس سے مہنگائی کی وجہ سے نہ تو زائرین کو، نہ مقیم لوگوں کو، نہ ہم وطن لوگوں کو کسی کی پریشانی ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہم من ولی امر من امور المسلمین فشق علیہم فشقق علیہ، اے اللہ جس کو مسلمانوں کی ذمہ داری ملے اور ان نے مسلمانوں کے لیے کسی قسم کی مشقت اور مشکلات پیدا کی تو اے اللہ اسے مشقت سے دوچار کر، اور دیگر جگہ کی جس نے مسلمانوں کے لیے آسانیاں کی، اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیاں کرے، جیسے صحیح مسلم ہے، من یسر علی محسن یسرہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی تنگ دست مسلمان کے لیے آسانی کی راہیں کھولے، اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانیاں کرتا ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک سے زیادہ صحابہ سے مروی، جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیر اور بلائی کی بات ہم سے چھپا کر نہیں رکھی، چھوٹی سی چھوٹی بات بھی جس میں ہماری بھلائی، امت کی بھلائی، امت کی خیر تھی، اسے ہم نے بتا کر گئے، سکھا کر گئے، اور بڑی سے بڑی بات جس کی عمر کی ضرورت تھی اور مخفی سے مخفی پوشیدہ بات بھی، وہ اللہ رب العالمین نے امت کو بتائی تاکہ وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہے، ان کاموں سے بچیں جو اللہ کو ناپسند ہے۔ ایسا کوئی شر نہیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار نہ کیا ہو، تحذیر اور تنبیہ جس کے بارے میں نہ کی ہو، اور بچنے کے لیے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع نہ کیا ہو۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ طمع کریں آپ لوگ، آپ کو حرص ہو، لالچ ہو، لیکن کس میں؟ اللہ رب العالمین کی بخشش، مغفرت اور اللہ کی رضا کا آپ لوگوں کو طمع ہو، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارا طمع تو یہ ہے، صحابہ کے بارے میں کہا گیا کہ ہمارا رب ہماری بخشش کرے، اور یہ کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں A1 کلاس پہلے درجے کا اہل ایمان بنائے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اہل ایمان اور اپنے صالح بندوں کی یہ صفت بیان کی ہے، وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، آخر ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، اور جو اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کا کلام اور حق کلام ہمیں ملا اس پر ایمان نہ لائیں، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہمارا طمع یہ ہو کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں کے میں شامل کر کے جنت میں داخل کریں، سورہ مائدہ آیت نمبر 84۔ یہ وہ طمع ہے جو قابل تعریف ہے۔ اس کے علاوہ آخرت کو بھول کر اور دنیا کے دلدل میں پھنس کر طمع یہ کیا جائے کہ سونے کی اینٹ اور چاندی کا مسالہ اس طرح کے محلات ہم تیار کریں اور اسی خواب میں آدمی اپنی پوری زندگی گزار دے کہ نہ دنیاوی سکون اور نہ آخرت کے لیے کوئی اچھی امید، تو ظاہر بات ہے یہ وہ راستہ ہے جو اللہ رحمان کو نہیں بلکہ شیطان کو پسند ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین ایک دوسری جگہ فرماتا ہے، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا
ولم یرد الا الحیات الدنیا، اے نبی ایسے لوگوں سے آپ منہ پھیر لیں کہ جو ہمارا ذکر سے مراد نماز، اللہ کا قرآن اور دیگر اللہ کے اذکار اور اللہ کے حکم کی تعمیل، جو ہمارے ذکر سے روگردانی کریں اور اس کا مقصد صرف دنیاوی زندگی ہے، دنیاوی مال و اسباب دولت، جو مٹی کے علاوہ آدمی کا یعنی قبر میں پہنچنے تک آدمی لالچ سے باز نہیں آتا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کچھ ہدایات دیے ہیں کہ کس طریقے سے آپ لالچ و طمع کو قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ احسن اللہ علیہ، جب اللہ نے آپ کو دیا ہے مال و دولت تو آپ کے ساتھ اللہ نے اچھا کیا تو آپ بھی اچھا کریں، یعنی اس میں جو اللہ کا حق ہے، اللہ کے بندوں کا حق آپ کے پاس امانت ہے، اس کو دیں۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، اس مال و دولت کے ذریعے جو کچھ دنیاوی آپ نے پاور اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ مالی ہے، عہدے کا ہے، کچھ بھی ہے، اس کے ذریعے زمین میں فساد برپا نہ کریں۔ واللہ لا یحب المفسدین، سورہ قصص کی آیات۔ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر آخری اللہ رب العالمین کا فرمان، اسی پر ہم ختم کرتے ہیں سورہ المؤمنون کی آیت، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ یاد رکھیں کہ کتنے مالدار، طمع اور کم آمدنی جن کے پاس، لیکن اس میں اللہ کا حق، اپنے نفس کا حق، اللہ کے بندوں کا حق ادا کرتے ہیں، تو وہ دنیا میں سعید یعنی بہت اطمینان بخش زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا اثر بھی ان پر ظاہر ہوتا ہے، اللہ کے شکر گزار بھی ہوتے ہیں۔